میرا نام نبیلہ ہے۔ میری عمر 19 سال۔ میں جوان ہوئی تو میری امی ابو ایک اور ایکسیڈنٹ میں وفات پا گئے تھے۔ میرا ایک بھائی اور میں دونوں اس دنیا میں اکیلے رہ گئے تھے۔ کوئی بھی ہمارا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میرے ابو کی 5 ایکڑ زمین تھی تو میرا بھائی تقریباً میرے سے 3-4 سال چھوٹا تھا۔ بھائی نے ہمارے گھر کو سہارا دیا اور کھیتی باڑی کا کام شروع کیا تو ہمارے گھر کے حالات بہتر ہونے لگے۔ ہماری رہائش راولپنڈی کی ہے۔ میں کالج میں جاتی تھی مگر اب میں ابو کی وفات کے بعد میرا کالج ہو گیا اور میں گھر میں ہی بھائی کو کھانا وغیرہ بنا کر دیتی اور گھر کے کام کاج میں بزی رہتی ہوں۔ میرے بھائی کا نام اصغر ہے۔ وہ شروع سے کافی ذہین انسان تھے مگر امی ابو کی وفات کے بعد انہیں اپنی پڑھائی چھوڑ کر ذمہ داری کرنے لگا۔ مجھے اپنے بھائی پر کافی ترس آتا تھا۔ اصغر بھائی صبح 8 بجے کھیتوں میں نکل جاتے ہیں اور شام 5 بجے گھر آتے تھے۔ میں سارا دن گھر میں بور ہوتی رہتی، کبھی ٹی وی دیکھتی تو کبھی بھائی کے لیے کچھ کھانے کو بناتی بیٹھتی تھی۔ میں نے باہر کی دنیا نہیں دیکھی تھی۔ میں کالج میں جاتی تو مجھے میرے بھائی گھر ہی چھوڑ کر آتے تھے۔ ایک دن میں گھر پر اکیلی تھی، تقریباً 12 بجے کا ٹائم تھا۔ باہر والے دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے اندر سے پوچھا تو ایک مانگنے والا لڑکا تھا۔ اس کی عمر تقریباً 14-15 سال کی تھی۔ میں نے گھر سے تھوڑا سا آٹا شاپر میں ڈالا اور باہر والا دروازہ کھول دیا۔ وہ لڑکا دیکھنے میں بہت خوبصورت تھا۔ مجھے اس پر بہت ترس آیا۔ وہ کہنے لگا، باجی میں سارا دن کا بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ میں نے گھر کے بیٹھک کا دروازہ کھول دیا اور اس کو بیٹھک میں بٹھا دی۔ میں کچن میں چلی گئی اور کچن میں کھانا لے کر بیٹھک میں آ گئی۔ وہ کھانا کھا رہا تھا اور بار وہ میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور چلا گیا۔ شام کو اصغر بھائی گھر آئے تو میں نے ان کو سارا معاملہ بتایا تو اصغر بھائی میرے پہ غصہ ہونے لگے کہ تم ایسے کسی ایرے ویرے کو گھر میں داخل مت ہونے دیا کرو، آج کل حالات بہت خراب ہیں۔ مگر میں لڑکی کی معصوم دل پر ساتھ بیٹھی تھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو اندر لے آئی تھی۔ اگلے دن پھر میں اس لڑکے کا بے چینی سے انتظار کرنے لگی کیونکہ مجھے اس سے دلی محبت ہونے لگی اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ آج بھی وہ لڑکا میرے گھر آئے اور میں اس کو کھانا کھلاؤں اور تھوڑی دیر اس سے بیٹھ کر باتیں کروں۔ اصغر بھائی صبح کام پر جاتے ہوئے مجھے سختی سے منع کر کے گئے تھے کہ کوئی بھی گھر پر آئے تو تم نے دروازہ نہیں کھولنا، لیکن میری اس لڑکے کی طرف مجھے بار بار دروازہ کھولنے پر غصہ آ رہی تھی۔ تقریباً کل والے ٹائم پر وہ لڑکا پھر میرے دروازے پر آیا اور آواز لگائی، کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ میں نے تھوڑی دیر سوچا اور باہر والا دروازہ کھول دیا۔ وہ اندر آیا اور میں کھانا بناتی تھی۔ میں نے اس کو اپنے پاس کھڑا کر لیا اور اس سے حال پوچھنے لگی۔ وہ دیکھنے میں انتہائی خوبصورت لڑکا تھا۔ کھانا بناتے ہوئے اس لڑکی نے مجھے پیچھے سے ٹچ کیا تو میں نے اس کی طرف آنکھ کر کے دیکھا۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگا۔ اسے دیکھ کر میرا بھی موڈ بننے لگا۔ میں نے اس کو کھانا بنا کر دیا۔ اس نے کھانا کھایا اور ہم بیٹھک میں چلی گئی۔ اس کے بعد اس لڑکے نے میرے سے شرم کی تمام حدیں پار کر دی۔ میں بھی زندگی میں پہلی دفعہ ان واقعوں کی سیر کر رہی تھی۔ جب ہم دونوں لفٹ کی آخری حد تک پہنچ چکے تھے تو باہر والا دروازہ کھٹک گیا۔ میرے دل میں اسی وقت خیال آیا کہ بھائی آج ٹائم سے گھر پر آ گئی۔ میری تو جان نکل گئی تھی۔ میں نے اس لڑکے کو بیٹھک میں بند کیا اور گھر والا دروازہ کھول دیا۔ بھائی اندر آئے تو سیدھا بیٹھک میں چلے گئے۔ اس لڑکے کو دیکھ کر بھائی آگ بگولا ہو گئے اور گھر سے پستول لے کر اس لڑکے کو بھی مار دیا اور مجھے بھی مار دیا، لیکن بدقسمتی سے میں بچ چکی تھی اور بھائی کو جیل ہو چکی تھی۔ وہ لڑکا اسی وقت دم توڑ دیا تھا۔ میں اپنی اس دنیا میں اکیلی ہوں۔ ہماری 5 ایکڑ زمین ہمارے کسان نے قبضہ کر لی۔ اب میں سڑکوں پر بھیک مانگ کر گزارا کرتی ہوں۔ میرے بھائی کو عمر قید کی سزا ہو گئی تھی، لیکن مجھے اپنی ماضی سے نفرت اور میں آج کل کی لڑکیوں کو یہی مشورہ دوں گی کہ کسی بھی ایرے غیرے کے ساتھ کوئی بھی غلط تعلق مت بنانا، ورنہ میری طرح تمہارا بھی گھر برباد ہو جائے گا۔